إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظمت کا راز بتایا ہے کہ 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کو انتہائی عظمت اور شان کیوں ملی؟ رمضان اتنی عظمت والا، اتنی شان والا کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف ماہ رمضان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی 11 مہینوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے، اس سوال کا جواب ملا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان کو یہ جو عظمت دی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے نا، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، اس قرآن کی وجہ سے ہم نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ اللہ قرآن مجید سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بنائی ہے، لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہ نام ہے، فی لوح محفوظ۔ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید بھی اس لوح محفوظ میں پہلے موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اٹھا کر آسمان پر ایک فرشتوں کا قبلہ ہے، جیسے ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، ایسے فرشتوں کا بھی قبلہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور، اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت المعمور میں رکھا۔ تو جس مہینے میں قرآن مجید کو بیت المعمور میں لایا گیا وہ مہینہ ماہ رمضان کا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر بیت المعمور سے قرآن مجید کو زمین پر نازل کیا گیا اور اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو سب سے پہلے جبریل امین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی پہلی آیات لے کر آیا تو وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ ماہ رمضان۔ تو ماہ رمضان کی عظمت کی جو اصل وجہ ہے نا، وہ قرآن مجید ہے۔ ہمیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ جو ماہ رمضان ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کتنی عظمت والی کلام ہے، اسی لیے اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہتے ہیں۔ شہر القرآن، شہر الصوم بھی ہے اور شہر قرآن بھی ہے، یعنی قرآن کا مہینہ۔ اسی لیے ماہ رمضان میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ کثرت سے کروائی گئی۔ جو تلاوت نہیں کر سکتا اسے قرآن مجید تراویح کے ذریعے سنایا گیا ہے۔ یہ شہر قرآن ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ قرآن مجید سننا چاہیے۔ ایک اگلا سوال ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس مہینے میں دو چیزوں پر کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے یا ان کو کم کیا گیا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ نمبر ایک طعام، کھانا پینا، اور نمبر دو سونا۔ دو چیزوں کو کم کیا گیا ہے، اور انسان کی سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے دنیا دار زندگی گزارتا ہے، دنیا دار، وہ کیا ہے؟ کھانا پینا سونا۔ جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس مہینے میں کھانا پینا بھی کم کیا گیا ہے اور سونا بھی کم کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں کم کرو، قرآن مجید سے تعلق زیادہ قائم کرو اور کھانے پینے سے اور سونے سے تعلق کم کرو۔ تو یہ میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ وہ مقاصد اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کھانا پینا بھی کم ہو اور سونا بھی کم ہو۔ جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے نا، اس میں کامیابی اس وقت ہو سکتی ہے، صحیح کامیابی، جب انسان کھانے پینے سے بھی اپنا تعلق کم از کم رکھے اور سونے سے بھی اپنا تعلق کم از کم رکھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان دونوں چیزوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت نرالا اور بہت ہی لذیذ، ان کی زیادہ تر دلچسپی کھانے پینے میں ہوتی ہے کہ میرا کھانا ایسا ہونا چاہیے، منصوبے بنتے شام کو میں نے یہ کھانا ہے۔ ہمارے ادھر بستی البدر کے باسی ہیں جن کا نام رمضان ہے، وہ لاہور کے کسی بہت بڑے سردار کے ملازم ہیں۔ ملازمت کیا کرتے ہیں؟ ان کے کچن کا سارا سسٹم ان کے پاس ہے، کھانا پینا تیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا کچھ کھاتے ہیں نا وہ ہمارے سردار، اللہ اکبر، کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنی زیادہ دنیا سے محبت ہوگی تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ زیادہ توجہ کھانے کی طرف ہو، زیادہ توجہ پینے کی طرف ہو، زیادہ توجہ سونے کی۔ کھانے پینے میں اور سونے میں ناغہ نہیں ہوگا، اس کا ٹائم مقرر ہوگا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، قرآن پڑھے یا نہ پڑھے۔ لیکن دنیا دار کی ایک یہ بھی نشانی ہے، جس کو دنیا سے محبت ہے تو اس کی زیادہ تر دلچسپی کھانے پینے اور سونے کے ساتھ رہتی ہے۔ تو قرآن مجید سے وہی صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کا ان دونوں چیزوں سے تعلق کم از کم ہو۔ ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، زندگی کا مشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں جی رہے،
ہماری زندگی یا ہمارا جینا جو ہے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جینا اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ لیکن وہ بدبخت انسان ہے جو اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیتا ہے؟ کھانا پینا اور سونا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔